بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو صرف 2 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کر سو جاؤ، سحری تک آپ کا گھر دولت میں ڈوب جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو اتنا امیر بنا دے گا دوستو، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہوگی۔ رمضان المبارک کی ان خاص راتوں میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو میرے بہن بھائی دولت کی کمی کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ راتوں کو ان کو نیند تک نہیں آتی، ہر وقت ذہن پر یہی سوار ہوتا ہے، تنگ دستی، غربت، بے روزگاری اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے۔ رات کو آپ نے بس یہ تسبیح پڑھ کر سو جانا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لینا اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کی رزق کی دولت کی جو تنگی ہے، پریشانی ہے، اللہ پاک اپنی فضل و کرم سے وہ آپ کی پریشانی کو دور فرما کر آپ کو رزق کثیر عطا فرما دے گا۔ انسان جب بھی پریشان ہو، جب بھی مشکل میں ہو، تو اس وقت وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، رشتہ داروں سے پیسے مانگتا ہے، دوستوں سے پیسے مانگتا ہے، لیکن اس وقت کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ انسان اپنے سوچوں میں ڈوب جاتا ہے اور انہی سوچوں میں انسان پوری رات جاگ جاتا ہے۔ تو آج کی یہ خاص ویڈیو میں اس خاص تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر کے سونا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، رزق کی دولت کی جو بھی تنگی ہوگی، اللہ پاک آپ کی وہ تنگی کو دور فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے، اور آپ نے اس تسبیح کو، اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کے جو رزق کے دروازے بند ہیں وہ کھول دیں گے، اور آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اور برکت والا رزق عطا فرمائے گا۔ انسان جب بھی اللہ پاک سے اس کے مبارک ناموں کی بدولت مانگتا ہے، جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہوتا ہے جسے پڑھنے سے اللہ پاک کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت، یعنی کہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی بدولت جو کچھ بھی مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، ان کی عزت میں اضافہ، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرح سے انہیں سکون ہی سکون ملتا ہے۔ ان لوگوں کو نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت آتی ہے۔ گویا کہ اس اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے، اس کے بے پناہ فیض و برکات ہیں۔ جس طرح اللہ پاک کا ہر صفاتی نام، ہر ذاتی نام کی ایک خاص شان کا مظہر ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیض و برکات سے اسے نواز دیتا ہے، اور اسے اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ اب کوئی اللہ پاک کو جس نام سے بھی پکارے، اللہ پاک اس نام سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رزق کے لیے بہت خاص ہے۔ یہ رزق کے لیے آپ ان ناموں کی 2 تسبیح پڑھ کر تکیے کے نیچے تسبیح رکھ کر سو جائیں، بغیر کسی سے بات کیے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں گے، اتنی زیادہ دولت عطا فرما دیں گے کہ آپ کی رزق کی دولت کی تنگی اور پریشانی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے، بہت مہربان ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کر لینا ہے، اس کا پورا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ اللہ پاک کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو ایک تو آپ کے دل کو بھی سکون ملتا ہے، کیونکہ جو دل کا سکون ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دوسرا، اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے جب اللہ پاک کو آپ پکارتے ہیں تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے جو وظیفہ کرتے ہیں وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد
آپ نے اول و آخر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 تسبیح، اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا وہاب یا رزاق یہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ جب یہ وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، تسبیح کو آپ تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں، آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں اور یہی آپ کے ذہن میں ہو، یہی تصور ہو اپنے مسئلے کا کہ میرے اللہ میری مالی مشکل کو دور فرما دے، میرے رزق کی تنگی کو دور فرما دے، دولت کی تنگی ہے، پیسے کی تنگی ہے، جس طرح کے بھی مسائل ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے تو قرض بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، اللہ پاک ہر لحاظ سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ رزاق ہے، رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اس میں مبارک رزاق 100 مرتبہ سورہ ذاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں 5 مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازقین، بہترین عطا کرنے والا ہے، اور فرمایا کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے ہے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یا وہاب، اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں، ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا ہے جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا۔ آپ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ اللہ پاک آپ کی نیت جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو مثبت رکھا کرو۔ جب ساری دنیا بھی آپ سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا سے مت ڈرو اور لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو ہر بندے پہ باتیں کرتے ہیں، چاہے آپ جو مرضی کر لو، لوگ ان کی باتوں سے آپ بچ نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگوں کو چھوڑو، صرف اپنے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو پکارو۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے اس تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ آپ جتنے بھی اجڑ چکے ہیں، جتنے بھی کنگال ہو چکے ہیں، جتنے بھی غربت کے سائے ہیں، جب اللہ کو یقین کے ساتھ پکارو گے تو اللہ پاک ایسی راہیں کھول دے گا، ایسے وسائل پیدا کر دے گا، ایسے ذرائع بنا دے گا، پھر مرتے دم تک آپ کے پاس رزق، دولت، یہ چیزیں کم نہیں ہوں گی۔ لوگ آ کر آپ سے مدد مانگیں گے، آپ سے ضروریات کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، تو اس وقت اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ ضرور رحم کرنا، کیونکہ اللہ پاک کو یہ ادا انسان کی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔